السلام علیکم میرے پیارے لسنرز۔ آج جو ہم ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے مات، جو کہ تحریر ہے نادیہ امین کی۔ تو چلیں آئے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ کمرے میں آیا تو مہکتی سیج اور بیڈ پر تازہ گلاب کی پتیوں کی دل آویز مہک نے اس کا استقبال کیا۔ ایک عجیب سی سرمستی سے اسے اپنے وجود میں ہلچل محسوس ہوئی۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ جسے اس نے چاہا اسے پا بھی لے گا۔ یہ خوشگوار احساس جان لیوا تھا۔ وہ خوشی سے مسحور قدم بڑھاتا بیڈ کی جانب بڑھا، جہاں اس کی زندگی اپنی تمام تر دلکشی کے ساتھ موجود تھی۔ دھیرے سے اس کے قریب بیٹھ کر اس نے اسے لاکٹ پہنایا۔ اس کی جھکی نگاہیں، اس کی فطری شرم و حیا نے ہی اس مرد کو اس کا اسیر بنا رکھا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ اگر وہ اسے نہ ملتی تو کیا وہ زندہ رہ پاتا؟ کچھ پل اسی سوچ کی نظر ہو گئے، پھر وہ اس کی جھکی نظروں اور جھکے چہرے کو بغور دیکھتا کہنے لگا، مجھے یقین نہیں آتا کہ میری زندگی میں یہ پل بھی کبھی آئے گا۔ محبت کے لفظ سے میں کبھی آشنا نہ تھا، پر تم سے ملنے کے بعد یہ آشنائی خود بخود پیدا ہو گئی۔ پھر میں محبت کے سمندر میں ڈوبتا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے بھی کبھی محبت لاحق ہوگی۔ میں نے کبھی کسی کے لیے بے چینی محسوس نہیں کی تھی، پر تم نے مجھے بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ اتنا بے چین تو کوئی چیز بندے کو نہیں کرتی جتنا بے چین محبت کرتی ہے۔ اس کی حسین کلائیوں کو دیکھے جا رہا تھا، پھر اس کی کلائیوں میں سجی چوڑیوں کو چھوتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کبھی کسی عورت کو نہیں چاہا، جسے چاہا اسے پایا بھی۔ کتنا خوش قسمت ہوں نا، تم وہ پہلی لڑکی ہو جس سے میں نے محبت کی، بے تحاشا محبت۔ کتنا خوش نصیب ہوں نا۔ دوسری جانب اس کی باتوں پر، اس کے حسین لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ ابھری تھی، جس کے جواب میں وہ بھی مسکرانے لگا۔ خود کو خوش قسمت سمجھنے والا مرد نہیں جانتا تھا کہ وہی سب سے بدقسمت تھا۔ سورج کی کرنیں گلاس ونڈو سے اندر کمرے میں داخل ہو کر سارے کمرے کو روشن کر رہی تھیں۔ کثرمندی سے اٹھتے ہوئے اس کی نظریں کھڑکی کے پاس کھڑی سبیرہ پر پڑیں۔ وہ اس کے پاس چل آیا۔ گڈ مارننگ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ شرم سے سرخ پڑ کر باہر ہی دیکھتی رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے دروازہ کھولنے کا اشارہ کرتا وہ باتھ روم کی جانب بڑھا۔ اس کی ساس ناشتہ لے کر آئی تھیں۔ دونوں ناشتہ کر لو، پھر تمہیں پارلر بھی جانا ہوگا، انہوں نے خوش دلی سے ہنستے ہوئے کہا اور چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر میں جب وہ نہا کر نکلا تو وہ ناشتے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بجائے خود ناشتہ کرنے کے وہ اسے ہی ناشتہ کراتا رہا۔ بہت دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے۔ مہمانوں کی آمد ہوتی رہی۔ شام ہو گئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس کی آواز پر زرغون چلا آیا۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اس نے ان دونوں کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، مامون نے جواباً کہا۔ امی کہہ رہی ہیں کہ انہیں پارلر لے جاؤں۔ ہاں لے جاؤ، پھر وہیں سے ڈائریکٹ ہال لے آنا انہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس کے ہمراہ گاڑی تک آئی۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ میرے بھائی اچھے لگے آپ کو؟ گاڑی سڑک پر ڈالے اس نے گردن موڑ کر بڑے عالم اور ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ کہنے لگا، مامون بھائی میرے بھائی بہت اچھے ہیں، ان کا ہمیشہ خیال رکھیے، وہ دل کے بہت اچھے ہیں، ان کی محبت کی قدر کیجیے گا۔ اس کی باتوں کے دوران خاموش ہی رہی تو اس نے کہا، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ کچھ مطمئن سا ہو گیا۔ گاڑی شی کے آگے روکتے ہوئے اسے اترنے کا کہہ کر وہ خود بھی اتر گیا۔ اندر پارلر میں اسے بیوٹیشین کے حوالے کرتے ہوئے اس نے مقررہ وقت میں دوبارہ اپنے آنے کے بارے میں بتایا اور واپس چلا گیا۔ مقررہ وقت پر وہ اسے لینے آیا۔ اب گاڑی کا رخ ڈسٹرکٹ ہال کی طرف تھا۔ ولیمہ شاندار رہا۔ وہ دونوں بہت اچھے لگ رہے تھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سبیرہ کے مقابلے میں مامون کی پرسنالٹی اس کی خوبصورتی کئی گنا زیادہ تھی۔ وہاں آنے والوں میں سے اکثر کے خیال میں اس لڑکی میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی کہ جس نے اس جیسے حسین اور شاندار مرد کو اسیر کر لیا ہو۔ یہ بات تو خود مامون بھی نہیں جانتا تھا۔ شادی کے بعد دوسرے ہی ہفتے زرغون کو کینیڈا کے لیے روانہ ہونا تھا۔ وہ ٹورنٹو میں MBA کر رہا تھا۔ بھائی کی شادی کے لیے اس نے کچھ چھٹیاں لی تھیں۔ یہ اس کی زندگی کی اولین خوشی تھی۔
رات کو پیکنگ کرنے کے بعد وہ لانچ میں چلا گیا جہاں سب بیٹھے تھے۔ وہ صوفے پر ماں کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے بغور دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، آج پھر سے برسنے کا ارادہ ہے؟ وہ صبح سے ماں کو نوٹ کر رہا تھا، اس لیے پوچھ لیا۔ کون ماں اپنے بچوں سے دوری برداشت کرتی ہے؟ انہوں نے نمناک لہجے میں کہا۔ امی پلیز، زرگون اپنا مستقبل بہتر بنانے کے لیے جا رہا ہے، اگر آپ اس طرح روتی رہیں گی تو وہ کیا حق پڑے گا؟ مامون نے ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر زرگون نے ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں خود سے قریب کرتے ہوئے کہا، انشاءاللہ 2 سال 2 دن کی طرح گزر جائیں گے۔ انہوں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ان 2 سالوں کی طوالت کا مجھ سے پوچھو۔ اب کہ وہ باقاعدہ رونے لگی، زرگون نے ماں کو گلے لگایا۔ وہ جو ان سب کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی، ان سب کی اداسی محسوس کر کے خود بھی اداس ہو گئی۔ اس رات وہ دیر تک وہاں بیٹھے رہے۔ زرگون مسلسل ماں کی دلجوئی کرتا رہا، مامون بھی انہیں تسلی دیتا رہا۔ رات گئے، سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ بستر پر دراز مامون اس کی گھنی زلفوں میں ہاتھ پھیرتا اسے کہنے لگا، تمہارا بھائی بھی تمہارے لیے اتنا اداس ہوگا جتنا کہ میں اپنے بھائی کے لیے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم سفر کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی سنگت میں بڑی سے بڑی اداسی، فکر، سوچیں کٹ جاتی ہیں۔ اس کے وجود سے بڑا حوصلہ، بڑا سہارا ملتا ہے نا؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ تمہیں یہ بیماری کب سے ہے؟ اس نے اچانک سوال کیا۔ وہ کچھ پریشان اور محتجب سی ہو کر بولی، کون سی؟ یہی چپ رہنے والی۔ اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ مجھے ایک بیماری اور ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ اچھا، کون سی؟ وہ بھی بڑی حیرت سے بولا، میں بولتی نہیں، اور جب بولتی ہوں تو پھر چپ نہیں ہوتی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا تو وہ مسکرا دی۔ اگلی شام زرگون کی فلائٹ تھی۔ مامون نے اس کا سامان گاڑی میں رکھا اور باہر اس کا انتظار کرنے لگا۔ زرگون جب ماں سے ملنے لگا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے بہت کوشش کی انہیں چپ کرانے کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر وہ اس کی طرف آیا جو نم آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ امی کا خیال رکھیے گا، اب آپ ان کی بیٹی بھی ہیں اور بہو بھی، اور بھائی کا بھی خیال رکھیے گا۔ مامون گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کو آتے دیکھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ راستے بھر مامون اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا۔ فلائٹ کا ٹائم ہوا تو اس کے گلے ملتے ہوئے وہ بہت مغموم اور گلوگیر لہجے میں بولا، بھائی جانے کیوں، اس بار جانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ بہادر بنو، بچوں جیسی باتیں مت کرو، 2 سال پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے۔ اس نے اس کے پیٹ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ جس پل وہ اس سے جدا ہو رہا تھا، اس پل زرگون کو لگ رہا تھا جیسے اس کا جسم ساکت ہو گیا ہو۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے اپنی خیریت کی اطلاع دی تھی۔ اس کے باخیریت پہنچتے ہی اس کی ماں نے نفل ادا کیے تھے۔ زرگون کے چاہتے ہی وہ دونوں ہنی مون کے لیے مری چلے گئے۔ مری میں کچھ دن گزار کر واپس آئے تو دوسرے ہی دن وہ آفس چلا گیا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ میڈم سارا توقیر نے اسے اپنے آفس میں طلب کیا۔ وہ اس کے آفس آیا تو وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آؤ بیٹھو، اس نے خوش دلی سے کہا۔ وہ بیٹھتے ہی بولا، میں آ رہا تھا، پھر سوچا پہلے کام مکمل کر لوں پھر چلا جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، کیسی رہی شادی اور تمہاری مسز کیسی ہیں؟ شادی خیریت سے ہو گئی ہے اور مسز بھی ٹھیک ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ ہنی مون پر گئے تھے؟ ہاں، وہ مسکرایا۔ پھر وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس اپنے کیبن میں چلا آیا۔ کام کے دوران وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ گھڑی دیکھی تو چونک اٹھا، 5:30 بج رہے تھے۔ اس نے عجلت بھرے انداز میں کاغذات سمیٹے اور پھر معجلت اٹھتے ہوئے آفس کی عمارت سے باہر چلا آیا۔ اتنی دیر ہو جانے پر وہ خود کو کوستا رہا۔ جب گھر آیا تو وہ اسے لانچ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھی نظر آئی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، سوری آج پہلے ہی دیر ہو گئی، کام اتنا جمع تھا کہ مصروفیت میں ٹائم کا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ لنچ کیا آپ نے؟ اس کے سوال کے جواب میں وہ بولا، نہیں۔ وہ کچن میں آئی تو وہ بھی اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا۔ آپ کیوں آئے؟ میں کھانا لا رہی تھی۔ آج سارا دن باہر گزار کر آیا ہوں، آدھے دن کی دوری مجھے 1 سال کی دوری لگ رہی ہے۔ وہ مسکرا کر کھانا گرم کرنے لگی۔ میں تمہیں آفس سے فون کرنا چاہ رہا تھا پر امی کا سوچ کر اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکا۔ امی آپ کو ڈانٹتی؟ اس نے عام سے انداز میں کہا تو وہ مسکرا کر بولا،
نہیں، بلکہ وہ تو خوش ہوتی کہ ان کا بیٹا بہت خوش ہے ان کی بہو سے۔ اس نے وضاحت کی جتنی دیر وہ کھانا گرم کرتی رہی، اس کے ساتھ کھڑا باتیں کرتا رہا، وہ اسے کتنی محبت کرتا تھا، وہ جانتی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی محبت شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ پہلی بار اس نے اسے ذیشان کے ہمراہ کالج سے آتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوست سے مل کر آ رہے تھے۔ راستے میں پریشان ذیشان نے اپنی بہن کو کالج سے پک کرنے کا کہا۔ وہ دونوں گیٹ کے باہر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بھائی کو دیکھ کر وہ اس کی جانب آئی۔ اس وقت وہ سفید چادر میں تھی۔ دوسری بار اس نے اسے ذیشان کے ہمراہ مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ تب سے وہ اس کے خیالوں میں آنے لگی۔ اس کا لاتعلق انداز اسے اس کی طرف مائل کر رہا تھا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ وہ اس کی محبت میں پور ڈوب گیا ہے، تب اس نے اپنی امی سے فون بات کی اور ان کے گھر پروپوزل بھجوا دیا۔ امی کو ان کے گھر آنا پسند آیا اور یوں بات طے ہو گئی۔ وہ بہت تحمل مزاج تھا یا صرف اس کے ساتھ ہی یہ انداز اپنایا تھا؟ اسے خبر نہ تھی، پر وہ ہمیشہ اس کے ساتھ نرم، محبت آمیز رویہ ہی اپنائے رکھتا تھا۔ ایک دن وہ آفس سے آیا تو اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ وہ شدید ٹینس دکھائی دے رہا تھا۔ آپ کے لیے چائے تیار کرتی ہوں، پھر امی کے گھر چلتے ہیں۔ دیکھ نہیں رہی میں کس قدر تھکا ہوا آتا ہوں؟ آتے ساتھ ہی شروع ہو گئی ہو۔ اس کی غصے سے بھرپور آواز پر بے ساختہ مڑ کر اسے ناقابل یقین نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے بنا کر اسے دینے آئی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور پھر وہ معذرت کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، پر بولی کچھ نہیں۔ اپنے برے رویے کی وہ بار بار معافی مانگتا رہا۔ وہ ہنوز خاموش تھی۔ وہ نوٹ کرنے لگا کہ وہ اس سے سوائے ضروری بات کے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دن وہ اس کے رویے سے عاجز آ گیا۔ پلیز ایسا نہ کرو، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں تمہاری بے روحی نہیں سہ سکتا۔ تمہاری بے اعتنائی مجھے پاگل کر سکتی ہے۔ آئندہ تم مجھ سے غصے بھرا ایک لفظ تک نہ سنو گی۔ پلیز باتیں کیا کرو مجھ سے۔ اس کے سامنے بیٹھا التجا کر رہا تھا۔ اس کی ایک پل کی ہفکی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کجا کے اتنے دن کی ناراضگی اس دن ٹینشن کے باعث میں جانے کیسے ڈپریس ہو گیا اور ٹیمپر لوز کر بیٹھا۔ آفس کی کچھ پریشانی تھی تو میں نے اپنا سارا غصہ تم پر نکال دیا۔ یقین کرو میں ساری رات سو نہیں سکا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے التجائی انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو وہ کہنے لگی، اگر میرا قصور ہوتا تو میں کبھی برا نہ مناتی۔ آپ نے مجھے بنا قصور کے مجھ پر غصہ نکالا۔ یہی بات مجھے بری لگی۔ پھر وہ اسے راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ عورت جلد باتوں میں آ جاتی ہے، جلد راضی ہو جاتی ہے۔ وہ بھی راضی ہو گئی تھی کیونکہ وہ بھی ایک عورت تھی۔ وہ امید سے تھی سب بے پناہ خوش تھے۔ امی نے یہ خوشخبری فون پر زرگون کو بھی دی تھی۔ مامون اس کا بہت خیال رکھنے لگا تھا، ایک ایک چیز اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتا۔ وہ خود بھی بہت خوش تھی۔ جب اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو سب سے زیادہ خوشی مامون کو تھی۔ اب تو اسے ایک خوبصورت مصروفیت مل گئی تھی۔ وہ سارا دن بیٹی کے ساتھ مصروف رہتی۔ اس کا نام زرگون نے نمرہ رکھا تھا۔ اسے بھی یہی پسند تھا۔ مامون اب ہر وقت اس سے گلہ کرتا رہتا کہ وہ اسے وقت نہیں دیتی۔ بیٹی اس کو اس سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے اور وہ اسے نظر انداز کرتی ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیتی۔ زندگی خوش باش اور مطمئن گزر رہی تھی۔ اس مطمئن زندگی میں اچانک ہلچل مچ گئی۔ جب وہ آیا تو وہ سیدھی اپنے کمرے میں اس کے پاس چلی آئی۔ اسے دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ اس کی آفر نظر انداز کر کے وہ کچھ پل اسے نہایت سرد و نگاہ سے دیکھتی رہی، پھر یکدم بولی، میڈم سارا توقیر، کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ اس کے لہجے میں چبھن تھی۔ اس کے لہجے اور اس کے انداز پر اس کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ پھر کہنے لگا، تم جانتی ہو وہ میری باس ہے اور بس۔ اس نے بالکل عام سے انداز میں بات کرنے کی کوشش کی۔ صرف باس؟ اس کے لہجے میں طنز تھا، شدید ترین طنز۔ ہاں مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ اب بھی لا علمی ظاہر کر رہا تھا، جس پر سبیرہ کو سخت غصہ آیا۔ اس کے چبھتے ہوئے لہجے پر وہ کچھ گھبرا سا گیا۔ پھر کہنے لگا، وہ صرف اور صرف میری باس ہے، اور کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ تمہاری صرف باس ہی نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے۔ وہ تو یہی کہہ رہی تھی۔ اس نے نہایت کرختگی سے کہا۔ اس کا خاکستر کر دینے والا لہجہ مامون کی گھبراہٹ کو مزید بڑھا رہا تھا۔ اس کے سامنے آ کر بڑے استعجابیہ انداز میں بولا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کچھ پل بنا پل کے جھپکے
اسے کھلی آنکھوں سے دیکھتی رہی، پھر نہایت سرد اور خشک انداز میں اس پر بجلیاں گراتی بولی، میڈم سارہ توقیر کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں یا نہیں؟ اس نے بم پھوڑا تھا جس نے مد مقابل کو سکتے میں ڈال دیا۔ وہ گنگ رہ گیا۔ کچھ پل تو وہ کچھ بول ہی نہ پایا، پھر جو ذرا حواس بحال ہوئے تو کہنے لگا، کیا مذاق ہے؟ مذاق میں نہیں، تم کر رہے ہو اور کرتے رہے ہو۔ وہ سخت انداز میں کہہ گئی، کس نے زہر بھر دیا تمہارے دماغ میں؟ اس نے بات بدلی تو وہ بولی، جس نے بھی بھرا ہو، اگر غلط ہے تو ثابت کرو، اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے، بولو۔ اس نے جو کہا، جو حوالہ دیا، اس نے اس شخص کو بت بنا دیا۔ بولو، کھاؤ قسم اللہ کی اور کہو کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ جھوٹ نہیں ہے۔ وہ چپ رہا۔ تو میڈم سارہ ٹھیک کہتی ہے، تم اس کے ساتھ دھوکہ کیا، تم نے میرے ساتھ۔ تمہیں کبھی کسی عورت سے محبت نہیں تھی، صرف میں ہی تھی جس سے تم نے محبت کی اور جسے پا لیا، یہی کہتے رہے ہو آج تک تم۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی چلائی، اس قدر بیوقوف بناتے رہے مجھے، اپنے لیے ہیرا چنا اور میرے لیے تم نے خالص کو پا لیا اور میں۔ ہاں ٹھیک سنا تم نے، میرے اگر اس کے ساتھ ریلیشن تھے تو صرف شادی سے پہلے تک، شادی کے بعد میں کبھی اس کی طرف نہیں گیا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شادی کے بعد میں نے اسے چھوا تک نہیں۔ ذرا سی بات کو اس نے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اس کی بات کاٹ کر اس نے نہایت ترش لہجے میں کہا، تم آج تک جھوٹ بولتے رہے ہو میرے ساتھ، محبت کا یقین دلاتے دلاتے تم مجھے بیوقوف بناتے رہے، گل چھڑے اس کے ساتھ اڑاتے رہے ہو اور بیوقوف مجھے بناتے رہے ہو۔ وہ شوق کی کیفیت میں تھی۔ دیکھو پلیز، میں کہہ چکا ہوں کہ شادی کے بعد۔ کیا شادی کے بعد؟ ہاں کیا شادی کے بعد؟ وہ چلائی، اگر تمہاری جگہ میں یہ کہتی تو کیا تم مجھے معاف کر دیتے، مجھے ایسے قبول کر لیتے؟ تم ایسا نہیں کرتے اور میں ایسا نہیں کروں گی۔ اس بات نے اس شخص کو پاگل کر دیا۔ پلیز پرانی باتوں کو جانے دو، وہ میری نادانی تھی اور بیوقوفی بھی، جو کچھ بھی تھا، لیکن قسم سے تم سے شادی کے بعد میں نے کبھی اسے بری نظر سے نہیں دیکھا۔ بلیو می، میں اب صرف تمہارا ہوں۔ اسے کندھوں سے تھامے کہہ رہا تھا، لیکن افسوس کہ میں اب تمہاری نہیں ہوں۔ اس نے بڑے روکھے انداز میں اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر دور ہٹاتے ہوئے کہا، میں اب تمہارے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتی، پوری زندگی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، پلیز۔ وہ التجا کرنے لگا۔ اس نے کان شاید بند کر لیے تھے، وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ خاموشی سے اپنے بیگ میں کپڑے اور کچھ ضروری سامان ڈالا، اس کی التجاؤں پر بنا کان دھرے وہ اس کے گھر سے نکل آئی۔ اس نے ایک پاکیزہ زندگی گزاری تھی، وہ مرد پاکیزہ نہیں تھا، اس لیے وہ مرد اس عورت کو نہیں پایا تھا۔ آج دوپہر کو وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب فون کی بیل بجی۔ کام چھوڑ کر اسے فون اٹینڈ کرنا پڑا کہ اس وقت نوشاد بیگم گھر پر نہیں تھی اور وہ اپنی کسی عزیزہ کے گھر گئی تھی۔ ہیلو، اس کے جواب میں دوسری طرف سے کہا گیا، میں سارہ توقیر بات کر رہی ہوں، تم سبیرہ مامون ہو؟ اس کی بات نے اس کو اچنبھے میں ڈال دیا تھا۔ میڈم سارہ توقیر، اسی کیوں فون کرنے لگی؟ اکثر اس کا نام وہ مامون سے سن چکی تھی۔ کہیں مامون کا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ؟ دل میں ابھرتے اندیشے پر اللہ نہ کر کے کہہ کر اس نے جواباً کہا، میں سبیرہ ہی بات کر رہی ہوں۔ اوہ، تو اچھا ہے کہ آج تم سے بات ہو ہی گئی۔ میں دراصل کچھ عرصے سے تم سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی، پھر میں نے سوچا کہ کہیں تمہاری ہنستی مسکراتی زندگی اس سے تمہاری زندگی پر فرق پڑتا، اس لیے میں اپنی سوچ کو عملی جامہ نہ پہنا سکی۔ اس کی لمبی تمہید سے وہ کچھ چونک گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ کہیں تمہیں نہ بتا کر میں بھی تمہیں دھوکہ دینے والوں میں کے زمرے میں تو نہیں آتی، جس طرح دھوکہ تمہیں مامون دے رہا ہے۔ مامون فراڈ ہے، میرے ساتھ ساتھ وہ تمہیں بھی دھوکہ دیتا رہا ہے، میرے ساتھ ریلیشنز رکھے اور شادی تم سے کی۔ اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے۔ میں سمجھتی رہی کہ وہ میرے ساتھ شادی کرے گا، پر تم جس اپارٹمنٹ میں بیٹھی ہو، یہ میری فرم نے اسے دیا ہے، یہ گاڑی، یہ اتنے مزے اور عیش سے وہ جی رہا، مجھے لوٹ کر، میری دولت کو لوٹ کر وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کر کے عیش کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ جو اپنا ذہنی توازن کھونے لگی تھی، یقین کرنے کو اب بھی تیار نہ تھی۔ ہو سکتا ہے، اس نے اسی کے الفاظ دہرائے۔
پر یہ کنفرم کروانا تمہارا کام ہے۔ میں نے جو حقیقت تھی تمہیں بتا دی، اب یہ تم جانو اور تمہارا ضمیر۔ لیکن مامون نے جو میرے ساتھ کیا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ افسوس تو مجھے تم پر ہو رہا ہے کہ تمہاری جیسے بے داغ کردار کی لڑکی وہ اتنے عرصے تک بیوقوف بناتا رہا ہے اسے۔ پہل میں سوچتی رہی کہ شاید اس نے تمہیں حقیقت بتا دی، شاید تم سے اسے حقیقی محبت ہو، پر میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ جس طرح میری محبت میں آہیں بھرتا ہے، مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے، اسے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ وہ میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں بہت جلد اسے ملازمت سے نکالنے والی ہوں۔ اس نے جو مجھے دھوکہ دیا، یہ سزا تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ باقی تم خوب جانتی ہو، میری باتوں پر تمہیں یقین نہیں آئے تو تم خود اس سے پوچھ لینا، اگر وہ تب بھی انکاری ہو تو پھر میرے سامنے پوچھ لینا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس نے فون رکھ دیا، جبکہ وہ بت بنی ریسیور ہاتھ میں لیے سوختہ دماغ سے کچھ دیر اس کی باتوں پر غور کرتی رہی۔ اسماعیل کی کیفیت سارے وجود پر پھیلنے لگی تو اس کا مسموم ذہن سوچنے کی صلاحیت بھی کھونے لگا۔ تب سوختہ دل لیے وہ اس کا انتظار کرنے لگی تھی جس نے آج تک اس سے جھوٹ بولا تھا اور اسے بیوقوف بناتا رہا تھا، اور پھر حقیقت آشکار ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن منتشر تھا، اس کے خیالات میں، اس کے جذبات میں تلاطم برپا تھا۔ وہ اپنے دل میں سارا توقیر کے لیے بے پناہ نفرت محسوس کر رہا تھا جس نے اس کی زندگی اجاڑ کر رکھ دی تھی۔ نوشاد بیگم جب گھر آئیں تو انہیں ساری بات پتہ چلی۔ پھر اس نے کچھ بات بتا دی، پوری بات واضح نہیں کر سکا۔ وہ سارا توقیر سے نبٹنا چاہتا تھا، اس لیے وہ نہایت غضبناک تیور لیے اس کے گھر آیا۔ سارے راستے وہ سارا توقیر کو سوچتا رہا اور غصے سے بھڑکتا رہا۔ گاڑی پورچ میں رکتے ہی سیدھا اس کے بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر شاہانہ انداز سے لیٹی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی کہ زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ یکلخت اٹھی اور پھر اس کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ آج تو شاید سورج مغرب سے نکلا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اس نے نفرت کے دہکتے الاؤ کو دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، اتنی جلدی بتا دیا تمہاری بیوی نے تمہیں؟ اف، یہ بیویاں بھی ذرا برداشت نہیں کرتی۔ کیا ہو جاتا جو اس راز کو راز ہی رہنے دیتی، اچھی مشرقی بیوی بن کر۔ بائی دا وے، کیا وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ اس کی بات پر وہ چلا کر بولا، جسٹ شٹ اپ۔ تم جتنا کردار سے گری ہوئی ہو اتنا ہی اخلاق سے بھی۔ تمہاری گندی زبان پہ میری بیوی کا نام بھی آیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اوہ، اتنی محبت؟ وہ ایک بار پھر استہزائیہ انداز میں مسکرائی۔ سچی، تمہاری اس محبت نے دل میں آگ لگا دی۔ یہی محبت دشمن بنی تمہاری، لے ڈوبی تمہیں کہیں کہ نہیں رہے تم۔ اس کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ میں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا، میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم جانتی ہو کہ تم انوالو رہی ہو مجھ میں کبھی نہیں رہا۔ اس نے قہر آلود لہجے میں کہا تو وہ نہایت عام سے انداز سے کہنے لگی، ہاں میں جانتی ہوں، مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہوگا۔ میں نے تمہیں یہ جاب دی ہی اس لیے تھی کہ تم مجھے اچھے لگے تھے، ورنہ تم سے زیادہ کوالیفائڈ لوگ تھے۔ یہ جو تمہیں اتنی مراعات دی ہیں، میں نے آفس کے کسی اعلیٰ عہدیدار کو بھی میں نے اتنی نہیں دی۔ کس لیے؟ میں تمہارے لیے کیا کچھ کرتی نہیں اور تم؟ وہ حقارت سے اسے دیکھتی بولی، اس عورت کے لیے تم نے مجھے چھوڑا، اس 2 ٹکے کی عورت کے لیے؟ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ وہ 2 کوڑی کی نہیں ہے، اس کے پاس کردار جیسی نعمت ہے۔ 2 کوڑی کی تم ہو کہ جس کے پاس… بکو مت، وہ چلائی۔ انا پر چوٹ کیسی لگتی ہے؟ وہ مسکرایا۔ میرے دل میں انتقام کی آگ تم نے خود بھڑکائی ہے۔ اگر تم یوں ہی مجھ سے ملتے رہتے تو نہ اسے خبر ہوتی، نہ ہی تمہاری زندگی برباد ہوتی۔ تم نے اسے مجھ پر فوقیت دیکھ کر خود اپنے لیے غلط راہ چنی۔ اس کا زہر خند لہجہ اس کے اندر کی کیفیت کو ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کس ہذیانی کیفیت سے دوچار ہے۔ میری ایک بات سن لو، اگر میری بیوی میرے گھر نہیں آئی تو میں تمہیں بھی اتنی آسانی سے جینے نہیں دوں گا۔ اس کا سرد لہجہ اس پر اثر نہ کر سکا۔ اچھا، وہ تمسخر اڑاتی بولی، پولیس کے حوالے کرو گے مجھے؟ پھر اس کے قریب آ کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نہایت دھیمے لہجے میں کہنے لگی، لوٹ آؤ میرے پاس، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اسے خود سے دور کیا اور پھر نہایت خاکستر کر دینے والے لہجے میں کہنے لگا، اس زمین پر بھی کبھی تمہیں میری شکل تک دیکھنا نصیب نہیں ہوگی۔ وہ وہاں سے چلا آیا جبکہ وہ دل میں ٹھنڈ محسوس کرتی پھر سے کتاب پڑھنے میں مگن ہو گئی۔
اس کی ساس اسے لینے گئیں تو اس نے ساری بات انہیں بتا دی۔ وہ بیٹے کو کوستی رہیں لیکن ساتھ ہی اسے بھی اسے معاف کرنے اور گھر چلنے کا کہتی رہیں۔ اس کی حالت دیکھو، لگتا ہے جیسے برسوں کا مریض ہو۔ وہ مر جائے گا، میں تو اسے دیکھ دیکھ کر جیتی رہی ہوں۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں نہ رہ پاؤں گی۔ وہ لجاجت آمیز لہجے میں اس کو منانے کی کوشش کرتی رہی پر وہ نہ مانی۔ اس کی ماں نے بھی اسے منانے کی بہتری کوشش کی پر وہ اپنی ضد پر اڑ گئی تھی۔ اس کی ساس خالی ہاتھ لوٹ آئی۔ وہ صبح سے بڑی بے چینی سے ماں کا انتظار کرتا رہا تھا، جانے کیوں؟ اسے امید تھی کہ وہ آ جائے گی، پر ماں کو اکیلے آتے دیکھ کر اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ ماں نے جب اسے دیکھا تو ان کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ بیٹا، تم نے بھی اچھا نہیں کیا۔ اب جو وہ ضد پر اڑی ہے تو وہ بھی اچھا نہیں کر رہی۔ میں کیا کروں؟ میں نے تو بہت کوشش کی پر وہ نہیں مان رہی۔ سارا توقیر نے اسے ملازمت سے نکال دیا تو گھر سے اور گاڑی سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ وہ اپنے پرانے گھر شفٹ ہو گئے۔ وہ 2 کمروں کا وہ چھوٹا تاریک سا گھر آج ایک بار پھر اپنے مکینوں سے آباد ہو گیا۔ اس کی ماں سارا دن روتی رہتی تھی۔ وہ خود بھی رونا چاہ رہا تھا پر رو نہیں سکتا تھا۔ مرد اپنے آنسو اندر ہی گونٹھ لیتے ہیں، بڑے سے بڑے غم کو اپنے سینے میں دفن کر دیتے ہیں، لیکن وہ غم کو دفن نہیں کر پایا، اس پر مٹی نہیں ڈال سکا تھا۔ یہ غم اس کے اندر ہی اندر پروان چڑھتا رہا۔ جب غم اندر ہی اندر پروان چڑھتا رہے تو پھر انسان بڑا بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ بھی بے بس ہونے والا تھا۔ وہ صحن دھو رہی تھی، نمرہ کمرے میں سو رہی تھی۔ بھائی اپنے دفتر گیا تھا جبکہ ماں پڑوس میں گئی تھی۔ صحن دھو کر وہ پائپ لپیٹنے لگی جب گیٹ چڑچڑانے کی آواز آئی۔ اس کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر گیٹ کی جانب دیکھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں اور اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ پائپ زمین پر ڈال کر وہ اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھے گی۔ جب وہ قریب آیا تو وہ اسے سپاٹ نظروں سے دیکھتی لہجے میں سختی لیے کہنے لگی، کیوں آئے ہو تم یہاں؟ میں تمہاری بات تو کیا ایک لفظ تک نہ سنوں گی، واپس چلے جاؤ۔ اس کا لہجہ جتنی بیگانگی لیے ہوئے تھا، اس پر اس مرد کو بہت حیرت ہو رہی تھی۔ تم جانتی ہو میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، میں نہیں رہ پاؤں گا تمہارے بغیر۔ اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ مرکع اضطراب بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی دگرگوں حالت اس کی پسماردگی کی داستان سنا رہی تھی پر اس کا عزیہ لہجہ اس کے ارادے کو بدل نہ سکا۔ میں مانتا ہوں کہ جو کچھ میں کر چکا ہوں وہ سب غلط تھا، پر میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ شادی کے بعد میں نے اسے چھوا تک نہیں۔ میں تمہارے ساتھ مخلص تھا، مخلص ہوں اور مخلص رہوں گا۔ مجھے کوئی دلیل، کوئی گواہی اپنے فیصلے سے 1 انچ تک نہیں ہٹا سکتی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تم ان گندے خیالات کے مارے مردوں میں سے ہو جو خود تو 1000 عورتوں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں پر بیوی 7 پردوں والی پسند کرتے ہیں۔ شرافت و حیا کی پتلی، خود تو تم لوگ شرافت کے الف بے سے بھی واقف تک نہیں۔ میرا آئیڈیل بھی ایک باکردار مرد ہے۔ میں کسی غلط کردار کے مرد کے ساتھ ایک پل تک نہیں رہ سکتی۔ پوری زندگی کا تو سوال ہی الگ ہے۔ تم شادی کے بعد انوالو نہیں رہے۔ تمہاری اس بات پر مجھے بالکل اسی طرح یقین نہیں ہے جس طرح اب تمہارے کردار پر۔ میں نے شرافت کی زندگی گزاری ہے۔ میں شریف مرد کو ہی پسند کرتی ہوں۔ میں کسی بد کردار شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ مجھے طلاق دو۔ اگر تم نہیں دیتے تو میں خلا لے لوں گی۔ اب دوبارہ یہاں مت آنا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس کا لہجہ مامون کو کسی منت دلیل کو پھر سے پگھلا نہ سکا۔ اس کے سب منتیں رائگاں تھیں۔ وہ اپنی بات پر عورت ذات ہی ایسی ہے، جب ایک بات پر اڑ جائے تو پھر اپنا کہا پورا کرتی ہے۔ اس عورت نے اپنے آگے چل کر اپنا کہا پورا کر دیا تھا۔ زرغون گر رابطہ کر رہا تھا جو نہیں ہو رہا تھا۔ فون، انٹرنیٹ پر وہ بار بار ٹرائی کر رہا تھا مگر جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ان سب کے بارے میں سوچتا رہتا، لیکن اس کی ٹینشن اس وقت کچھ دور ہوئی جب مامون نے زرغون کو بذریعہ فون جو کہ اس نے PCO سے کیا تھا اپنی خیریت کی اطلاع دی۔ اپنے پرانے گھر آنے کی خبر پہ وہ دوبارہ کریت کر وجہ پوچھتا رہا، جس پر مامون نے ٹال مٹول کرتے ہوئے آئندہ تفصیل بتانے کا کہا۔ اماں بہو اور پوتی کے غم سے بیمار رہنے لگی تھیں۔ بیٹے کی برباد زندگی نے انہیں غم سے نڈھال کر دیا۔ وہ بیٹے کو کیا حوصلہ دیتی، وہ تو خود حوصلہ ہار بیٹھی تھی۔ وہ مختلف جگہوں پر نوکری کے لیے اپلائی کر چکا تھا جس کا مثبت جواب اب تک موصول نہ ہوا تھا۔ دن رات اس کی یاد اس کا پیچھا نہ چھوڑتی۔
رات کو بستر پر لیٹے وہ صرف اسی کو سوچتا رہتا جو 1.5 سال اس نے یہاں گزارا تھا۔ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اسے اس کی یاد دلاتا رہتا تھا۔ جینے کی کوئی امنگ باقی نہ رہی تھی۔ دکھوں کا جو عذاب نازل ہوا تھا تو اس آشیانے کو نگل کر رہ گیا تھا۔ سارہ توقیر شادی شدہ تھی۔ جب وہ جاب کے لیے انٹرویو دینے آیا تھا تو اس وقت اس کے نارمل BA کوالیفیکیشن کے باوجود اس نے اسے جاب دی تھی۔ اس کی وجہ اس کی ظاہری دلکش شخصیت تھی جس نے سارہ توقیر کو اپنا اسیر کر لیا تھا۔ وہ اسے اچھا لگا تھا، تبھی یہ جاب اس نے اسے دے دی تھی۔ اس نے اس کی غریبی کا فائدہ اٹھایا اور مامون نے اس کی امیری کا۔ سارہ توقیر کی شادی اس کے چچا کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ دونوں کی شروع سے ہی نہیں بنتی تھی، لیکن یہ دولت اور جائیداد چیز ہی ایسی ہے کہ اسے دستبردار ہونے کو جی نہیں چاہتا۔ ان کی شادی تو ہوگی پر دونوں میں محبت نہ ہو سکی اور نہ ہی وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کو عزت و احترام دے سکے۔ وہ دونوں اکثر الگ الگ ہی رہتے تھے۔ ماں باپ کی وہ اکلوتی اولاد تھی، لہٰذا ان کی وفات کے بعد وہ باپ کے گھر ہی رہنے لگی تھی۔ دنیا کے لیے وہ دونوں شادی شدہ تھے، لیکن در حقیقت وہ اپنی الگ الگ زندگی جی رہے تھے۔ توقیر شاہ دراصل ایک عیاش انسان تھا جس کا سارا دن عورتوں کے جھرمٹ میں گزرتا تھا۔ انتقاماً سارہ توقیر بھی جینے کے سہارے ڈھونڈنے لگی تھی، یہ سوچ کے کہ اگر وہ سب کچھ کر سکتا ہے باوجود اس کے کہ اس کی بیوی موجود ہے تو وہ بھی اپنی زندگی گزارنے میں خود کو آزاد تصور کرتی ہے۔ اس فیصلے نے ہی اس کی زندگی بدل دی تھی۔ باوجود چپکلش اور نفرت کے دونوں علیحدگی حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ وہ وصیت نامہ اور شرط نامہ تھا کہ جو ان دونوں کی زندگی کا بندھن جوڑتے ہوئے ان کے والدین نے لکھا تھا۔ دونوں میں سے جو طلاق کا مطالبہ کرتا وہ ساری جائیداد میں سے صرف 10% کا مالک ہوتا، باقی جائیداد سے اسے ہاتھ دھونا پڑتا۔ وہ دونوں 50-50 کی بنیاد پر فی الحال عیش بھری زندگی جی رہے تھے۔ ان میں کسی میں بھی 90% سے ہاتھ دھونے کی سخت تو ہمت نہیں تھی۔ توقیر شاہ بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کی ماں زندہ تھی جبکہ عرصہ قبل ہی باپ وفات پا گیا تھا۔ باپ کی موجودگی میں وہ تھوڑی بہت شریفانہ زندگی گزارتا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ اپنی مرضی کی زندگی جینے لگا اور ایسی ہی زندگی گزارنے میں سارہ توقیر اس سے پیچھے نہ رہی بلکہ اس سے 4 ہاتھ آگے نکل گئی تھی۔ وہ صحن میں چارپائی پر لیٹا اسی کو سوچ رہا تھا۔ ماں پڑوس میں گئی تھی۔ اس وقت گھر پر ایک مخیب سناٹا چھایا ہوا تھا جس کو چڑیوں کی چہچہاہٹ توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر کا اکلوتا بیری کا درخت ان پرندوں کا مسکن تھا جو انہیں اپنے سائے میں پناہ دیے ہوئے تھا۔ جب دروازہ چرچرانے کی آواز پر بے اختیار چونک کر اس نے دروازے کی طرف گردن موڑ کر دیکھا۔ اماں کو دیکھ کر اماں اس کے قریب آ کر اس سے کچھ فاصلے پر چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ کچھ پل اسے خاموشی سے دیکھتی رہیں، پھر کہنے لگیں، صدیق صاحب کہتے ہیں کہ وہ جس فرم میں کام کر رہے ہیں وہاں تمہارے لیے جاب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ ہو جائے گا کام۔ وہ اسے تسلی دے رہی تھی یا خود کو، وہ جان نہ پایا۔ کھانا کھاؤ گے؟ دوپہر کا 1:30 بج رہا تھا، اس لیے وہ کھانا لینے کچن میں چلی گئی۔ یہ گھر 2 کمروں، ایک کچن، چھوٹے سے صحن پر مشتمل تھا۔ کمرے پکے تھے جبکہ کچن کچا تھا۔ صحن بھی آدھا کچا آدھا پکا تھا۔ گھر کا رنگ و روغن اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ جگہ جگہ دیواروں سے پلستر اکھڑ چکا تھا۔ ارد گرد اونچے نیچے نئے گھر بننے کی وجہ سے اب اس گھر میں کچھ تاریکی سی آ گئی تھی۔ سردیوں میں دھوپ نہ ہونے کے برابر تھی۔ لو کھانا کھا لو۔ ٹرے میں روٹی سالن لیے ماں اس کے پاس کھڑی اسے کہہ رہی تھی۔ ایک نظر اماں پر ڈال کر وہ اٹھ گیا، پھر اٹھ کر صحن میں لگے نل کی جانب بڑھا۔ ہاتھ دھو کر وہ واپس چارپائی کی طرف آیا۔ آج کل وہ ایک کپڑے کی دکان پر سیلز مین کے طور پر کام کر رہا تھا۔ 2000 روپے اسے ملتے تھے۔ یہ 2000 روپے وہ کس طرح خرچ کرتا تھا یہ صرف اسے پتہ تھا۔ وہ کھانا کھا ہی رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ کھانا چھوڑ کر دروازے کی طرف آ گیا۔ اماں نماز پڑھ رہی تھی اس لیے اسے ہی جانا پڑا۔ دروازہ کھول کر وہ متعجب سا ہوا۔ سامنے کھڑے آدمی نے اسے کاغذ پکڑایا اور جو کچھ اس نے کھڑے کھڑے پڑھا اس کے قدموں تلے زمین ہل گئی۔ عدالت کی طرف سے نوٹس تھا۔ اس کی بیوی نے اس کی زندگی نے خلا کا نوٹس بھجوایا تھا۔ جب اماں کو پتہ چلا تو وہ جیسے سکتے میں آ گئیں۔ بیٹی کی مخدوش حالت، اس کی دگرگوں کیفیت نے انہیں جیسے نچوڑ کر رکھ دیا۔ کیس چلا تو ان کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگی۔
پھر کئی بار وہ اس کے گھر اس کے پاس گئی، اس کے ہاتھ جوڑے، منتیں کیں، پر وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ وہ ناکام نامراد چلی آئیں۔ عدالت کے باہر برآمدے میں ستون سے ٹیک لگائے کھڑا وہ دور کھڑی سبیرہ کو دیکھ رہا تھا، جو اپنے وکیل سے کیس ڈسکس کر رہی تھی۔ ابھی ان کے کیس کی باری نہیں آئی تھی، اس لیے وہ دونوں باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ باتوں کے دوران ایک پل کو اس کی نظر مامون پر بھی پڑی تھی، جو یکدم سے اس نے پھیر لی۔ دکھ کی ایک دبیز لہر نے اس کا احاطہ کیا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جان دو قالب انجانے اور بیگانے بن جائیں، جو یہ تاثر دیں کہ وہ ہمیں جانتے ہی نہیں؟ اس کی سوچوں کا تسلسل اس وقت ٹوٹا جب اس کے کیس کی آواز لگائی گئی۔ وہ مردہ قدموں سے عدالت کی طرف جانے لگا۔ اماں کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی، وہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ چند دن دوا کے مسلسل استعمال سے ان کی طبیعت میں کچھ فرق آیا اور وہ تقریباً ٹھیک ہو گئیں۔ ادھر زرگون نے ایک تفصیلی خط لکھا تھا جس میں اس نے گھر بدلنے کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کے خط سے اس کی پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس نے مختصر اس ادارے میں اپنی جاب چھوڑنے اور ایک نئی فرم میں جاب کرنے کی جھوٹی اطلاع دی، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ فرم جلد ہی اسے گھر اور ہر سہولت مہیا کر دے گی۔ بھائی کو مطمئن کر کے وہ پھر سے کیس کی جانب متوجہ ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جلد ہی کیس کا فیصلہ سبیرہ کے حق میں ہو جائے گا، کیونکہ وہ خود کو ہر لحاظ سے کمزور سمجھ رہا تھا۔ وہ خود کئی بار کوشش کر چکا تھا مصالحت کی۔ وہ طلاق اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ اس کے خیال میں سبیرہ بھی پشیماں ہو کر اس کے پاس چلی آئے گی، اور اسے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اب تک جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ اب عدالت کے ہاتھوں ختم ہونے والا تھا۔ صرف 2 پیشیوں نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا۔ دکان سے سیدھا گھر آیا۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ اماں کو ڈھونڈتا وہ ان کے کمرے میں آیا۔ وہ سجدے میں تھیں۔ ان کی نماز ختم ہونے کے انتظار میں صحن میں ٹہلتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر ان کے پاس آیا کہ شاید نماز پڑھ چکی ہوں، لیکن اب کی بار بھی وہ سجدے میں تھیں۔ ٹہلنے کا ارادہ ترک کر کے وہ ان کی چارپائی پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگا، جب ایک عجیب کیفیت نے اسے آن گھیرا۔ اتنا طویل سجدہ! وہ کچھ چونک کر اٹھا۔ اماں اسی پوزیشن میں تھیں جس میں اس نے انہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے اماں کو آواز دی۔ جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ جیسے ان کا جسم ساکت ہے۔ وہ آگے بڑھا۔ یکدم سے پنجوں کے بل بیٹھ کر اس نے ان کا سر اٹھایا۔ ان کا جسم ٹھوس سرد تھا۔ وہ سکتے کی کیفیت میں انہیں تکنے لگا، پھر ہوش آتے ہی آوازیں دینے لگا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ سرد جسم میں زندگی کی رمق نہیں تھی۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ کیس کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو گیا۔ اسے اس گھر سے خوف آنے لگا۔ وہ وحشت ہونے لگی جہاں پہلے غریبی تو تھی، پر محبت اور قہقہے بھی تھے۔ لیکن اب اس گھر کی 4 دیواری میں وہ تنہا تھا۔ یہ تنہائی اسے چاٹنے لگی تھی۔ تنہائی جسم میں زہر بھر دیا کرتی ہے۔ تنہائی نے اس شخص میں بھی زہر بھر دیا تھا۔ اس گھر کی دیواروں میں قید وہ تنہائی سے گل رہا تھا۔ تنہائی سے اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ شاید تبھی دنیا کے جمیلوں میں پڑنے کی بجائے وہ تنہائی کے عذاب میں خود کو چونکنے لگا۔ میڈیکل اسٹور سے اس نے اپنے لیے سر درد کی گولیاں لیں اور پیمنٹ کرنے لگا۔ جب اسٹور کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی، وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا، اس لیے اسے دیکھ نہیں سکا۔ یہ میڈیسن دینا۔ نازک مخروطی ہاتھ جب سیلز مین کی جانب بڑھے تو بے اختیار اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر کچھ پل کے لیے ساکت ہو گئی تھی، پھر اگلے ہی لمحے اس کی نظریں بالکل اجنبی اور بیگانہ بن گئیں۔ سیلز مین جب دوائیوں کے لیے اسٹور کے دوسری جانب گیا تو وہ ایک دم سے بولا، بیمار ہو تم؟ وہ چپ رہی۔ پلیز بتاؤ نا مجھے، تم بیمار ہو یا نمرا بیمار ہے؟ اس کی ملتجائیہ لہجے پر وہ کچھ سخت آواز میں بولی، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ غرض مجھے نہیں تو کس سے ہوگی؟ وہ دکھ بھری آواز میں بولا تو وہ نہایت پتریلے انداز میں اسے تکتی چٹان لہجے میں بولی، کم سے کم میں تمہیں اس کا حق نہیں دیتی۔ اس کے بعد کے جواب میں وہ بے اختیار نہ کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے کہ اماں کی ڈیتھ ہو گئی؟ ایک لمحے کو اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی، پھر نہایت ترش انداز میں اسے دیکھتی بولی، تمہاری وجہ سے تمہاری کرتوتوں نے انہیں مار دیا۔ سیلز مین کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ خاموش رہا۔ اس نے دیکھا سیلز مین کی آنکھوں میں شدید استحجاب در آیا تھا۔ وہ ابھی تک اس کے یہاں کھڑے ہونے اور اس سے ہم کلام ہونے پر معتجب تھا۔
میڈیسن لے کر اس نے پیمنٹ کی اور اسٹور سے نکلتی چلی گئی۔ سیلز مین اب مامون کو دیکھنے لگا جو سوچوں کے گرداب سے نکل کر اسٹور کا دروازہ کھول کر جانے لگا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی مزمحل اور افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔ امی بار بار اسے پوچھتی رہیں جس پر وہ ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔ بستر پر لیٹی وہ اپنی زندگی کے اس اتار چڑھاؤ کو سوچتی رہی۔ اس نے کبھی سوچا تک نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں جو مرد آئے گا وہ اس سے پہلے کہیں اور دل لگاتا رہا ہوگا۔ اس کا مسموم ذہن الٹی سیدھی باتیں سوچتا رہا، پھر بے اختیار اس کی نگاہیں بستر پر گہری نیند سوئی نمرہ پر پڑی۔ کیا اس نے بھی سوچا تھا کہ اس کی بیٹی بنا باپ کی زندگی گزارے گی؟ اس کے دماغ نے نفی کی۔ اس کا ذہن کئی سوچوں میں آماج کا بن گیا تھا۔ دکھ کی گمبھیر گھٹائیں جب انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں تو زندگی روشن نہیں ہوتی، تنگ ہو جاتی ہے۔ تب انسان کے پاس کوئی راہ فرار باقی نہیں رہتی۔ لیکن وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ مصائب، مشکلات بڑے بڑے لوگوں نے سہے، تو وہ کیا چیز تھی؟ اصولوں پر سودا کرنا بے غیرتی کی علامت تھا اور وہ یہ سودا کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آنکھ چراتی زندگی گزارنا اسے بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے خواہ مخواہ زندگی کے قیمتی سال وہ ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صرف شادی ہی زندگی کا مقصد نہیں، اور بھی بہت مقاصد ہیں جینے کے۔ خیالات کا تلازم اسے کہاں سے کہاں لے گیا تھا۔ سوز و کرب کا جو ہول اس نے خود پر چڑھا رکھا تھا اب اس نے اسے اتارنا تھا۔ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ انسان اولاد کے لیے خود کو مصیبتوں کے پہاڑ پر کھڑا رکھے، ساری زندگی اسی پہاڑ کو نظر کر دے۔ رنج و الم کی تصویر بننے کے بجائے بہتر تھا کہ ہنستی مسکراتی زندگی گزاری جائے۔ اولاد اور معاشرے کے لیے خود کو آگ میں نہیں جھونکنا چاہتی تھی، اس لیے اب خود کو ریلیکس کر کے سونے لگی۔ آج وہ بڑے غصے میں گھر آئی تھی۔ چادر صحن میں پڑی کرسی پر ڈال کر وہ اپنے پاس دوڑتی آئی نمرہ کو خود سے علیحدہ کر کے ڈانٹ کر اسے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی نمرہ کو پیار کر کے اس کے پیچھے اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ اب تنگ کرنے کا نیا بہانہ بنا لیا ہے اس نے۔ آج پھر اس کے وکیل نے اس کی بیماری کا بہانہ بنا کر اگلی تاریخ لے لی ہے۔ امی اسے دلاسا دیتی چلی گئی جبکہ وہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ اسے کوستی رہی۔ ٹورنٹو میں اس وقت سردی تھی، سخت سردی تھی۔ اکیڈمی کے بند ہوتے ہی وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ اکیڈمی کو جوائن کیے اسے کچھ عرصہ ہوا تھا، یہاں اسے اچھی سیلری ملتی تھی۔ وہاں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے ڈاک چیک کی۔ مامون نے اسے لیٹر بھیجا تھا۔ سب سے پہلے اس نے بے چینی سے لیٹر کھولا اور پھر پڑھنے لگا۔ مامون نے اسے گھر جلد آنے کا کہا تھا اور اس کا آنا ضروری قرار دیا تھا۔ بھائی کے خط نے اسے فکر میں ڈال دیا تھا۔ ایسی کون سی خاص وجہ تھی جس کے باعث بھائی نے اسے بلایا تھا؟ دل مضطرب اس ہلال کی کیفیت میں گھرا بے چین تھا۔ اگلے ہی دن اس نے اپنا ٹکٹ کنفرم کیا اور بذریعہ خط بھائی کو اپنے آنے کی اطلاع دی۔ اسے جلد ٹکٹ نہیں مل سکا جس پر اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ اطلاع ملتے ہی مامون نے اسے فون کیا تھا اور اسے پرانے گھر خود چلے آنے کا کہا تھا۔ اس کے لاکھ اصرار پر بھی اس نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تمہارے آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گا، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اس کے الفاظ جہاز میں بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک پل میں وہ وہاں پہنچ جائے۔ ایئرپورٹ پر اترتے ہی اس نے ٹیکسی لی اور پرانے گھر چلا آیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر مامون نے دروازہ کھولا تو زرگون پر جیسے غشی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ سامنے کھڑے بندے کو وہ پہچان ہی نہ پایا۔ اندر نہیں آؤ گے؟ شخصیت کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی اسے اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بیگ اس نے اس کے ہاتھ سے لینا چاہا، جس پر اس نے سختی سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور خود صحن میں رکھی چارپائی کی طرف بڑھا۔ اس کی نگاہیں بے اختیار ارد گرد کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اماں کہاں ہیں؟ اس نے سوال کیا تو وہ بولا، بیٹھو نا۔ اس کا کترانا نوٹ کرتا وہ بیٹھتے ہی بولا، اماں کہاں ہیں؟ نمرہ، بابی وغیرہ۔ وہ مجسم سوال تھا۔ اس کے سوال کے جواب میں وہ کچھ پل تو خاموش ہی رہا، پھر بولا، بتا دیتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ کہ کھانا کھاؤ گے یا چائے وغیرہ؟ اس کے بعد کے جواب میں وہ فوراً بولا، کچھ نہیں، بتاؤ اماں کہاں ہیں؟ وہ ایک بار پھر سراپا سوال تھا۔ مامون اس کے قریب بیٹھ کر ایک گہری سانس لے کر بولا، وہ سب اب یاد کا شبستان بن گئے ہیں۔ پھر یکدم سے اس کے گلے لگتے ہوئے کہنے لگا، نہیں سہ سکتا میں اب، اس غم کو سہتے سہتے میں تنگ آ گیا ہوں، نہیں سہ سکتا میں۔ وہ رونے لگا اور زرگون سکتے کی کیفیت میں اس کے اب تک کے کہے الفاظ پر غور کرنے لگا۔
میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، پر میں اب تنہا اور نہیں رہ سکتا۔ اس کی لرزاں آواز سن رہا تھا۔ میں خود کو بے آسرا بے سہارا نہیں کہلوانا چاہتا، میں غیروں کے ہاتھوں دفن نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے بلوایا میں نے تمہیں۔ میرے زخموں پر پھائے رکھنے والا کوئی نہیں سوائے تمہارے۔ میری ہستگی کا اندازہ تمہیں ہو رہا ہے نا؟ میرا سایہ گستر تم ہی ہو، اس لیے بلایا میں نے تمہیں۔ وہ بہت کچھ کہتا رہا، اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے الفاظ، اس کا ایک ایک لفظ اس مرد کے دل و دماغ میں برچی کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے کہے الفاظ اس پر جان کرنے کی کیفیت طاری کر دیں گے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ پردیس میں ایک اچھے مستقبل کی تلاش میں سرگرداں وہ اپنی سب سے قیمتی متاع کو ایک دن میں کھو دے گا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ پچھلے 2 سالوں میں اس نے کس کس کو کھو دیا تھا اور کس کس کو کھونے والا تھا۔ اسے زبردستی ہاسپٹل لے گیا تھا، ڈاکٹر نے اسے کمرے سے بھیجا اور زرگون کو اس کے بارے میں تفصیلاً بتانے لگا۔ ڈاکٹر نے جو کچھ کہا، اس نے اس کے حواس سلب کر لیے تھے۔ اسے ایڈمٹ کر دیں 15 دن کے لیے اگر آپ چاہیں، ورنہ تو۔ جب کمرے سے نکلا تو اس کی لگزردہ چال دیکھ کر مامون گہری سوچ میں کھو گیا، پھر کچھ لمحوں بعد بولا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ وہ اس کے سوال پر چونک پڑا، پھر بولا، کچھ نہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ دنوں کے لیے ایڈمٹ کروانا ہوگا۔ نہیں، میں ایڈمٹ نہیں ہونا چاہتا، اس نے انکار کیا، جس پر وہ اسے بحث کرنے لگا۔ پھر اس نے اسے ایڈمٹ ہونے پر بالآخر راضی کر ہی لیا۔ وہ جی جان سے اس کی خدمت کر رہا تھا، اس نے دیکھا تھا، اس کا بہترین علاج کروا رہا تھا، لیکن وہ پسماردگی، دل گرفتگی جو دن بدن اس کے چہرے پر بڑھتی جا رہی تھی، اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ ایک دن جب وہ اسے میڈیسن دے رہا تھا تو بے ساختہ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، زرگون، جب تم جانتے ہو کہ میں بچ نہیں سکتا تو پھر کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ اس کی بات پر اس کا حرکت کرتا ہاتھ یکدم سے رک گیا تھا، اس کی رنگت متغیر۔ کس نے کہا کہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اسے استہزائیہ ہنسی ابھرتی دکھائی دی۔ کتنے دن رہ گئے؟ اس کے سوال نے اسے حادثہ الجھن میں مبتلا کر دیا۔ کس لیے؟ میرے جینے کے لیے۔ اس کی بات پر وہ اسے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ زرگون، اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا بیماری ہے، تمہارے آنے سے پہلے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری زندگی کے کتنے دن رہ گئے ہیں، اس لیے۔ زرگون نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر اس قدر رونے لگا جتنا زندگی میں کبھی پہلے نہیں رویا تھا۔ اسے کینسر تھا۔ زرگون کو بلانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس زندگی کے کتنے دن ہیں۔ وہ بے آسرا بے سہارا مرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے زرگون کو بلایا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے سارے اوراق پلٹ دیے تھے اس کے سامنے، اپنے گناہ کا بھی بڑی سچائی سے اعتراف کیا۔ اس نے ایک حقیقت اسے بتائی تھی۔ میں آج تک اس امید پر تھا کہ شاید اب وہ خلا کا کیس واپس لے لے، اسی لیے میں نے آج تک اسے طلاق نہیں دی، اس امید نے میری جان ہی لے لی۔ اس کی دکھ بھری آواز پر وہ کچھ اور آزردہ ہوا تھا۔ اس دن ان کے درمیان افسردگی اور سوز و کرب کی کیفیت حائل رہی۔ اس جان گداز حقیقت نے اس ایک سے اس کی صحت چھین لی تھی تو دوسرے سے حواس۔ وہ بہت یاسیت زدہ انداز میں وہاں سے اٹھایا۔ اس کے لیے جب وہ پھل لے کر آیا تو اس نے مامون کے گرد ڈاکٹرز اور سسٹر کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر ان سب کے چہرے کچھ اور افسردہ ہو گئے تھے۔ وہ آگے بڑھا، پھلوں کا بیگ اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ سامنے بیڈ پر لیٹے شخص پر سفید چادر ڈال دی گئی تھی۔ وہاں خاموشی تھی، طویل سناٹا۔ نمرا کو لٹا کر وہ باہر صحن میں چلے آئے۔ دھوپ سارے صحن میں پھیل چکی تھی۔ آج کچھ خاص کام نہیں تھا تو اس نے نمرا کے لیے ایک سوٹ لینے کا سوچا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں جاتی، باہر گیٹ پر بیل ہوئی۔ وہ گیٹ کھولنے لگی۔ میں ہوں زرگون۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئی۔ اندر آنے نہیں دیں گی آپ؟ اس کی آواز پر اس کا سکتہ ٹوٹا تو راستے سے ہٹ گئی۔ آئیے۔ اس کی تقلید میں برآمدے میں چلا آیا۔ اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہہ کر وہ خود بھی بیٹھ گئی۔ کچھ لیں گے آپ؟ اس نے مروت نبھائی تو وہ بولا، نہیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر آپ اپنے بھائی کی سفارش کرنے آئے ہیں تو اس کے لیے معذرت ہوا ہوں میں کسی صورت نہیں جاؤں گی۔ اس کے حتمی دو ٹوک جواب پر وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر قصداً نظریں جھکا کر کہنے لگا، میں کوئی سفارش کرنے نہیں آیا، جب وہ نہیں رہا تو پھر سفارش کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے؟ اس کی بات پر وہ جیسے پتھرا گئی۔ اس کی آنکھیں پرنم تھیں۔
میں تو یہ کہنے آیا تھا کہ اس کی بیوہ کی حیثیت سے جو کچھ آپ کا ہے وہ آپ لے جا سکتی ہیں۔ زیور، اس گھر میں آپ کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ سب آپ کو حق کے حق مہر میں تھا، آپ کو مل جائے گا۔ اس نے اپنے گرد ایک حالہ محسوس کیا، ایک عجیب سی گھبراہٹ، ایک عجیب سا درد۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے بے یقینی سے کہا، اس کی آواز میں کپکپاہٹ اور نمی تھی۔ میں یہی بتانے آیا تھا آپ کو، اس نے کہا، اور وہ کسی گہری سوچ میں گم ہوئی۔ کیس میں تاخیر اس کی بیماری سے ہو رہی تھی۔ اس کے وکیل نے اسے بتایا تھا کہ وہ بیمار ہے، لیکن اس قدر سیریس بیماری کہ اس کی جان لے لے گی، اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کیا بیماری تھی اسے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کینسر۔ وہ سرت سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر تک وہ اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرتا رہا۔ کچھ سوچ کر اس کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کہنے لگی، اگر اسے اتنی سیریس بیماری تھی تو تم مجھے بتا نہیں سکتے تھے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اسے اس قدر روتے دیکھ کر اس کے کمرے سے اور پھر گھر سے نکل آیا۔ وہ کچھ دنوں بعد پھر آیا تو امی گھر پر تھیں۔ وہ اس سے بڑی محبت سے ملی۔ وہ بیٹی کی کم عقلی پر ماتم کرتی رہیں اور اپنی بیٹی کی بدقسمتی کو کوستی رہیں۔ وہ سر جھکائے سب سنتا رہا۔ جب سے پتہ چلا ہے کہ تب سے بس گم سم سی ہو گئی ہے۔ کیا میں نمرا سے مل سکتا ہوں؟ اس نے کچھ ملتجانہ انداز سے کہا۔ کیوں نہیں، تمہارا اپنا خون ہے، وہ اپنے کمرے میں ہے، جاؤ۔ وہ اٹھ کر وہاں چلا آیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ سبیرہ گم سم سی بیٹھی اسے بے خیالی میں تکے جا رہی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ اسے دیکھ کر یکدم سے اس نے اپنے سر پر دوپٹہ ڈالا اور بیڈ سے اتری۔ میں نمرا سے مل سکتا ہوں؟ اس کے عاجزانہ لہجے پر وہ سر ہلا گئی۔ اسے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر نکل گئی۔ وہ نمرا کے پاس گیا اور اس کے نزدیک بیٹھا تو وہ اسے دیکھ کر منہ بسوڑنے لگی۔ وہ اس کے لیے اجنبی تھا۔ اس کا یہ رد عمل درست تھا۔ اس نے اپنی جیب سے چاکلیٹ نکالے۔ چاکلیٹ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ خاموشی سے اس کی گود میں بیٹھی رہی۔ اسے پیار کر کے اسے ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا، جس کا وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ وہ فی الحال سیکھنے کے عمل سے گزر رہی تھی۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا۔ وہ نمرا سے ملنے جانے لگا۔ اس کے لیے مختلف کھلونے، کھانے پینے کا سامان لے کر جاتا۔ ایک دن وہ اس سے کہنے لگی، دیکھیے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ یہ سب کچھ اٹھا کر لاتے ہیں۔ اسے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کے سپاٹ لہجے پر وہ چند پل تو اسے دیکھتا رہا، پھر نہایت مزمحل آواز میں بولا، میرا کچھ حق تو بنتا ہے، میں اس کے لیے کچھ لے آؤں؟ پلیز آپ مجھے منع مت کریں۔ میں نہیں آؤں گا، پر مجھے بہت تکلیف ہوگی، بہت، پلیز آپ مجھے مت روکیں، پلیز، میں التجا کرتا ہوں۔ اس کی تعصف بھری آواز نے جیسے اس کی بولتی ہی بند کر دی تھی۔ پھر وہ اسے روک نہ پائی۔ اس نے ایک بہت اچھی فرم میں اپلائی کیا تو اسے وہاں جاب مل گئی۔ چونکہ اس کے پاس فارن کا تجربہ بھی تھا، اس لیے اسے آسانی سے جاب مل گئی۔ MBA کی ڈگری بھی اس کے کام آئی۔ اس نے ایک فلیٹ کرائے پر لیا۔ کچھ عرصے میں ہی وہ یہاں سیٹ ہو گیا۔ اتوار کے دن وہ صبح ہی چلا آیا۔ نمرا اس سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ امی نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ بولا، دراصل میں نمرا کو ڈیم کی سیر کرانے لے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو۔ اس نے ایک اچڑتی نگاہ خاموش بیٹھی سبیرہ پر ڈالی، جو دھلے کپڑے طے کر رہی تھی۔ نہیں، یہ نہیں جا سکتی۔ اس نے قدرے سختی اور سنجیدگی سے انکار کیا۔ کیوں؟ اس کی بجائے اس کی ماں نے پوچھا۔ اگر عادت پڑ گئی تو پھر ہر وقت رویا کرے گی۔ اس نے بیگانگی بھری آواز میں جواب دیا، میں روز تھوڑی لے جا رہا ہوں، صرف آج لے جانے آیا ہوں کیونکہ میں خود بھی جانے والا ہوں۔ اس نے وضاحت کی تو اس نے فوراً انکار کیا، نہیں، میں یہ اجازت نہیں دے سکتی۔ اس نے انکار کیا تو وہ بولا، آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ اس کی بات پر اس نے بڑے سپاٹ اور بے خوف انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر بولی، اگر میں آپ پر اعتبار نہ کرتی تو آپ کو کبھی بھی یہاں نہ آنے دیتی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، امی بول پڑیں، بیٹا، اس کا تو دماغ خراب ہے، تم لے جاؤ اسے۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا کہ شاید وہ اب بھی اسے منع کرے، پر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے اندر کمرے میں چلی گئی تو نمرا کو گود میں اٹھا کر باہر لے گیا۔ اس دن اس نے نمرا کے ساتھ بہت انجوائے کیا۔
اسے لگا تھا کہ دنیا میں کوئی اس کا ابھی ہے جو صرف اور صرف اس کا اپنا ہے، اس کا اپنا خون ہے، اپنا رشتہ ہے، وہ تنہا نہیں ہے، کوئی ہے جو اس کا نام لینے والا ہے، اور یہ سوچ ہی، یہ تصور ہی اسے حقیقی خوشی سے ہمکنار کر دیتی تھی۔ وہ نمرہ کے ساتھ گھر واپس آئی تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ آج پڑوس میں میلاد شریف تھا، اسے بھی بلایا گیا تھا۔ وہ نمرہ کو لے کر وہاں گئی تھی۔ وہاں جا کر اس نے ہر عورت کی نگاہ میں اپنے لیے عجیب و غریب تاثرات دیکھے تھے۔ وہاں سے وہ بڑی افسردہ واپس آئی تھی۔ لوگوں کی نظروں میں جو تحقیر، ترخم دلچسپی اسے دکھائی دے رہی تھی، اس نے اسے حقیقی معنوں میں مضطرب کر دیا تھا۔ وہ دل پر ایک بوجھ لیے باہر صحن میں ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ صحن کا بلب جل رہا تھا۔ نمرہ اس کی گود سے اتر کر صحن میں کھیلنے لگی۔ وہ اپنی سوچوں میں محو تھی کہ امی نماز پڑھ کر چلی آئیں۔ نماز نہیں پڑھنی؟ اسے دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا تو وہ بولی، وہیں پڑھ چکی ہوں۔ اس کی کھوئی کھوئی کیفیت دیکھتے ہوئے پھر مجسم سوال بن گئی، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ وہ بے یقین نگاہوں سے دیکھتی، پھر کہنے لگیں، آج زرگون تمہارے زیورات اور نقدی لے کر آیا تھا۔ ابھی ان کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ بولی، آپ نے لے لیا سب؟ وہ نہیں مان رہا تھا، پھر لینے میں کیا قباحت ہے؟ تمہارا حق ہے، اپنے لیے نہیں تو اپنی بیٹی کا سوچو، اس کے مستقبل کا سوچو، کیا یہ ادھر ادھر سے مانگا کرے گی؟ اس کی بات پر امی تپ گئی تھی۔ بہت اچھا ہے زرگون، ورنہ تو نہ ہم نے مانگا نہ ابھی منہ سے بات نکالی اور خود ہی۔ وہ بے دلی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دن گزر رہے تھے تو ان گزرتے دنوں میں ان کے حالات بھی بدلنے والے تھے جس کا انہیں ادراک نہیں تھا۔ نمرہ کو سلا کر وہ نماز کے لیے اٹھنے لگی کہ امی اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کے بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ عشاء کی نماز پڑھنے جا رہی تھی۔ اس نے مختصراً کہا، بیٹھو تم، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سنجیدہ لہجے پر وہ کچھ الجھن زدہ سی بیٹھ گئی۔ آج زرگون آیا تھا، انہوں نے ابتدا کی تو وہ کچھ اور الجھ گئی۔ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی بھتیجی کو سگے باپ کا پیار دینا چاہتا ہے، وہ تمہیں بھی آباد دیکھنا چاہتا ہے، عورت ذات۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کر سکتی، اسے کہیں میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے دو ٹوک انداز پر امی بھڑک کر کہنے لگی، زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں، میرے مرنے کے بعد کہاں رہو گی، کہاں جاؤ گی؟ ایک بار بھابھی کو آنے دو، پھر دیکھنا اپنی عزت۔ آج کل کی لڑکیوں کا تمہیں پتہ نہیں، تمہاری عزت اسی میں ہے کہ بر وقت اپنا سر چھپاؤ۔ اگر کسی اور سے کرو گی تو تمہاری بیٹی کو سوائے سوتیلے پن کے کوئی رشتہ نہیں ملے گا، کوئی اسے باپ جیسی محبت نہ دے پائے گا، وہ محبت جو اس کا سگا چاچا دے سکتا ہے۔ میری بات پر ذرا عقل سے کام لو، فضول کی ضد سے کچھ نہیں ملتا سوائے پچھتاوے کے، کم سے کم سکون سے مرنے تو دو مجھے۔ نہایت طنزیہ انداز میں بات ختم کر کے وہ اٹھ کر اس کے کمرے سے چلی گئی تو ان کے آخری جملے کو سوچتی رہی۔ اگلے دن وہ خود چلا آیا۔ وہ ابھی نہائی تھی۔ امی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ وہ کچھ دنوں سے سوائے ضروری بات کے اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ یہ چپ ان کی خفگی کا اعلان تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اوپر چھت پر چلی آئی۔ وہ کتاب پڑھنے میں منہمک تھی کہ کسی کی موجودگی کے احساس پر چونک اٹھی۔ سر اٹھا کر دیکھا، کچھ فاصلے پر وہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ سکتا ہوں میں یہاں؟ اس کی گمبھیر آواز نے خاموشی کو توڑا۔ ہاں بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا تو اس نے کتاب بند کر دی۔ اس کی نظریں بند کتاب پر ہی تھیں۔ امی نے یقیناً آپ سے بات کی ہوگی، میں بھی اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی خوف ہے اس بات کا کہ شاید میں اپنے بھائی کی طرح کسی عورت کے ساتھ انوالو رہا ہوں تو یہ آپ کی خام خیالی ہوگی۔ میں اپنی تعریف نہیں کرنے آیا، پر جو حقیقت ہے میں وہی کہوں گا۔ میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں کبھی کسی عورت کے چکر میں نہیں پڑا، نہ ہی میں نے غلط زندگی گزاری ہے۔ آپ کسی سے بھی میرے بارے میں پوچھ سکتی ہیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو چھان بین کروا لیں۔ اور شاید کچھ پل کے لیے وہ خاموش رہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اپنی آنکھوں اور آواز کی نمی کو اپنے اندر اتارتا رہا ہو۔ میں آپ دونوں کو ایک صاحبہ مہیا کرنا چاہتا ہوں جو گناہ بائی سے سرزد ہوا، اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کو اندھیرے میں رکھنا جھوٹ ہے، اور جھوٹ گناہ ہی ہوتا ہے۔ ایک بار پھر اس کے حلق میں
میں اپنے بھتیجے کو کسی سوتیلے باپ کے ظلم و ناچاکی کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہیں تو بے شک کریں، لیکن میری بھتیجے میرے پاس رہنے دیں پلیز۔ میں اسے اور والد کے سپرد کر نہیں سکتا۔ میرے بھائی نے مجھے بیٹا سمجھا تھا، باپ کی طرح پالا تھا، میں ان کی بیٹی کو بیٹی کی طرح پالوں گا۔ یہ میرے بھائی کا خون ہے کہ جس نے مجھے بیٹا سمجھا۔ یہ میری بیٹی ہے، میں اسے خود سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس کی مضطرب آواز پر وہ مضطرب ہو گئی۔ آپ چائے پئیں گے؟ اس کے خاموش ہوتے ہی اس نے کہا تھا۔ نہیں۔ پھر اٹھتے ہوئے کہنے لگا، میں کل جواب لینے آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ دوسرے ہی دن اس نے امی کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جہاں امی خوش ہوئی تھی وہاں سب سے زیادہ خوشی زرگون کو ہوئی، جس نے اسے پانے کے لیے جانے کتنی دعائیں کی تھیں۔ ذیشان نے نکاح کا سارا انتظام کر لیا تھا۔ بہن کے فیصلے پر وہ بھی خوش تھا۔ زرگون اسے تب اچھا لگا تھا۔ وہ مامون کے حوالے سے اسے تھوڑا بہت جانتا تھا۔ اس کے بارے میں اس کی رائے یہی تھی کہ وہ اپنی پڑھائی اور اپنے کام میں مگن رہنے والا بندہ ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ اتنا ذمہ دار نہ ہوتا۔ وہ یونیورسٹی، اسکول اور کالج میں ٹاپ کرنے والا بندہ تھا۔ مامون کی زبانی وہ اس کی تعریفیں سنتا رہا تھا۔ خود بھی اس نے کالج، یونیورسٹی میں اس کے بارے میں اچھے کمنٹ سنے تھے۔ بہن کا گھر آباد ہونے پر وہ بہت خوش اور مطمئن تھا۔ وہ اسے شاپنگ کرانے آیا تھا۔ اس نے جانے میں پس و پیش سے کام لیا، پر امی نے اسے جانے پر راضی کر ہی لیا تھا۔ اس نے اس کی پسند کی شاپنگ کروائی۔ اس کی مہربان فطرت نے اس کے سارے دکھ بھلا دیے۔ وہ جو پچھتاوے کی کیفیت میں مبتلا رہی تھی اب وہ چھٹ گئی تھی۔ زرگون سراپا محبت تھا۔ وہ اللہ کی اس عنایت و مہربانی پر جتنی شاکر ہوتی کم تھا۔ اللہ نے اسے ایک بہترین مرد سے نوازا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مطمئن اور آسودہ ہو گئی۔ آسودگی بھرے انداز میں وہ راستہ بھر اس کے متعلق سوچتی رہی۔ اس کا نکاح ہو گیا تو وہ ایک بار پھر دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو کر اس خاندان کا حصہ بننے چلی آئی۔ نمرا کو گود میں اٹھائے وہ اپنے بائیں ہاتھ سے چابی نکال کر اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے کا لاک کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ بھی اس کی ہمراہی میں چل رہی تھی۔ یہ 3 بیڈ رومز کا نہایت عمدہ اپارٹمنٹ تھا جو بہت حسین انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ تم دونوں کھانا کھاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ پھر سے چلا گیا۔ وہ کچھ پل کو معتجب سے ہوئی، لیکن اگلے ہی پل اپنے ذہن سے ہر سوچ کو جھٹکتی اپارٹمنٹ کا جائزہ لینے لگی۔ وہ بیڈ روم میں داخل ہوئی تو وہاں کے سامنے والی دیوار پر آویزہ پورٹریٹ دیکھ کر کچھ پل کے لیے جم سی گئی۔ اس کی آنکھوں میں زندگی دکھائی دے رہی تھی جو کہ اب ناپید ہو چکی تھی۔ یکدم وہ بیڈ روم سے نکل آئی اور لاؤنج میں کھیلتی نمرا کے پاس آئی۔ نمرا کو بھوک لگی تو وہ کچن میں گئی۔ فریج سے کباب نکال کر اس نے اوون میں گرم کیے اور کیچپ لیے اسے کھلانے لگی۔ نمرا کو نیند آئی تو وہ اسے سلانے بیڈ روم میں لے گئی۔ کہانی سناتے سناتے جب اس نے اپنی نظر نمرا پر مرکوز کی تو ایک بے ساختہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ وہ جانے کب سو گئی تھی۔ وہ جاگتی رہی۔ وقت دھیرے دھیرے سرک رہا تھا۔ ان سرکتے لمحات میں اس کا دل عجیب وہموں کا شکار ہو رہا تھا۔ اب کہ اسے کچھ گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ یہ گھبراہٹ اسے سخت بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ گھڑی کے ٹک ٹک کے ساتھ اس کا دل بھی بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کو خوف کا شکار تھی کہ کہیں ایکسیڈنٹ یا کوئی اور حادثہ نہ ہوا ہو۔ لامتناہی سوچیں اس کا گھیراؤ کیے ہوئے تھی۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ پھر وہ نمرا کے پاس لیٹ کر جانے کب نیند کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ بھیانک خواب پر وہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی اور ارد گرد نظریں دوڑا کر بے خیالی میں دیکھتی رہی۔ پھر بے ساختہ انداز میں بیڈ سے اتر کر باہر لاؤنج میں آئی۔ اس نے بیڈ رومز چیک کیے، وہاں وہ نہیں تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر وہ اب کے حقیقی معنوں میں پریشان ہوئی تھی۔ کیا وجہ تھی جو وہ اب تک نہیں آیا تھا؟ اس کی نظر کلاک پر پڑی۔ 4:30 بج رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گھبراہٹ کا خاتمہ ہوا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر اس کے پاس سے گزرتا سیدھا بیڈ روم میں گیا۔ وہاں نمرا بیڈ پر سو رہی تھی۔ دروازے سے ہی پلٹ کر وہ دوسرے بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ ششک پنج میں مبتلا اس کے پیچھے چلی آئی۔ چابی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اچھال کر وہ جیکٹ اتارنے لگا۔ جیکٹ بیڈ پر پٹک کر اب بیڈ کے کنارے بیٹھا وہ اپنے جوتے اتارنے لگا۔ وہ پریشان و متفکر انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ پھر پوچھنے لگی، اتنی دیر کیوں کی؟ خیریت تو تھی، میں سمجھی کوئی ایکسیڈنٹ۔ کیوں پوچھ رہی ہو تم؟ وہ یکدم سے سرخ آنکھیں لیے
نہایت غضبناک تیور لیے اس پر چلایا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کے قریب آ کر نہایت آگ اگلتے لہجے میں بولا، میں کہیں بھی جاؤں یہ پوچھنے کا حق تو تم نہیں رکھتی، بتاؤ کہاں گیا تھا میں؟ بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتا وہ بولا، بتاؤں تمہیں؟ وہ پھر سے چلاتے ہوئے بولا، میں نے یہ رات باہر گزاری ایک غیر عورت کے ساتھ، تمہیں یہ بتانے کی تمہاری اوقات کیا ہے؟ بتاتا ہوں میں تمہیں تمہاری اوقات۔ کبھی آئینے میں تم نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ کیا ہو تم؟ میں تو اپنے بھائی کی اس گندی تھرڈ کلاس چوائس پر حیران تھا کہ جس سے تم جیسی سے محبت ہوئی، اس قدر گھٹیا ذوق۔ اس کا لہجہ حقارت لیے ہوا تھا۔ تم نے میرے بھائی کو اس لیے چھوڑا کہ وہ شادی سے پہلے ایک عورت سے تعلق رکھے ہوئے تھا، پر تمہارے لیے، تمہاری اس گھٹیا صورت کے لیے اس نے شادی کے بعد ہر تعلق توڑ دیا۔ تمہارے لیے اس نے برائی چھوڑ دی، تم نے اس کی شرافت کا یہ صلہ دیا۔ تمہیں اپنے کیے کی سزا ملے گی اب۔ وہ چلاتا اور پھڑکتے ہوئے بولا، اب تمہیں میں بتاؤں گا کہ شادی کے بعد مرد کی بد کرداری عورت سے محبت ہے یا شادی کے بعد مرد کی شرافت، میں تمہیں بتاؤں گا، دیکھو میری طرف۔ ایک بار پھر اسے بالوں سے پکڑ کر اسے بیڈ پر گراتے ہوئے وہ چلاتے ہوئے بولا، میں نے ساری زندگی شرافت سے گزاری ہے، آج وہ شرافت میں نے بیچ دی، کیا اب تم مجھے بھی چھوڑو گی؟ بولو، چھوڑو گی مجھے؟ تم چھوڑ سکتی ہو مجھے؟ وہ چیخا، اب تو تم قیامت تک میرے چنگل سے نہیں نکل سکتی، دیکھو میری طرف۔ اس نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اٹھایا اور اپنے مقابل کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، تم سے نکاح کے بعد میں نے ایک غیر عورت کے ساتھ رات گزاری، بولو یہ ہے تمہاری بدقسمتی، یا کہ تم سے نکاح کے بعد تمہارے پہلے شوہر نے اس عورت کو چھوا تک نہیں، وہ تمہاری بدقسمتی تھی، بولو۔ وہ چلایا، تم اس وقت بدقسمت تھیں یا اب؟ پورے حلق سے چلاتا زور سے اسے دھکیلتا ہوا بولا، تمہیں دیکھتا ہوں نا تو دل میں آگ لگتی ہے، تم جیسی عورتوں کو شوہر بدلنے اچھے لگتے ہیں، کپڑوں کی طرح بدلتی ہو تم شوہر، تم جیسی عورتیں گھر برباد کرتی ہیں۔ اس نے تمہارے لیے خود کو سدھارا، تم نے اسے کیا دیا؟ دیا تو کیا بیماری، اکیلا پن، موت، اس سب کی ذمہ دار تم ہو، تم نے مارا ہے اسے، اس نے تمہاری قدر کی، عزت کی، غلط کیا اس نے، تم اس عزت کی مستحق نہیں تھی، اس کی محبت نے تم کو متکبر کر دیا تھا، تمہارے اس تکبر کو میں پارا پارا نہ کر دوں تو میرا نام بدل دینا، تم کیا ہو یہ بھول جاؤ گی، میں کیا ہوں یہ تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہ انسان کے اندر کچھ اور باہر کچھ پر شوق کی کیفیت میں غور کرتی رہی۔ صبح وہ دیر سے اس کی آنکھ کھلی، نمرا کا خیال آتے ہی وہ سرد سے اٹھی اور بیڈ روم سے باہر نکلی۔ وہ جانے کب جا گئی تھی، وہ دونوں بیڈ روم میں تھے، وہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اسے دروازے میں استعداد دیکھ کر ایک تنفر بڑی نظر ڈالی، پھر وہ نمرا کی طرف متوجہ ہوا، نمرا آؤ یہاں، میں تمہیں کچھ کھانے کو دوں۔ اس نے براہ راست نمرا کو مخاطب کیا، اسے شاید بھوک لگی تھی اس لیے وہ فوراً بیڈ سے اتری، حالانکہ وہ اسے دودھ پلا چکا تھا۔ اس کے لیے انڈا بوائل کر کے وہ اب اس کے ناشتے کے بارے میں سوچتی رہی، حالانکہ اس کا دل زرگون سے متنفر ہو چکا تھا، وہ اس قدر دوگلا ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہی اس نے اس کے ساتھ دو ٹوک انداز میں بات کرنے کا سوچا تھا، بہت کوشش، بہت چاہنے کے باوجود بھی اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ نہیں پائے گی، کیونکہ اسے اس معاشرے میں رہنا تھا جہاں عورت کو پہلے ہی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ سب سے زیادہ مخالفت خود اس کے گھر کی طرف سے ہوتی، کیونکہ وہ مرد اپنی شرافت کے داغ وہاں بٹھا چکا تھا۔ بہرحال وہ بنا طلاق لیے بھی اس مسئلے کو حل کر سکتی تھی۔ ناشتہ بناؤں آپ کے لیے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے پاس چلی آئی۔ وہ قابل قبول ہو سکتا تھا اگر وہ کسی غیر عورت کے پاس نہ جاتا، اس مرد کے ساتھ اب کسی صورت وہ کسی بھی قسم کا سمجھوتا کرنے والی نہ تھی۔ مجھے تمہارے ہاتھوں کا ناشتہ نہیں چاہیے، آئندہ مجھ سے ایسا کچھ مت پوچھنا، سمجھی تم؟ وہ پلٹ آئی، خود اس نے کچھ نہیں کھایا، نمرا کو ناشتہ کراتے ہی اس کے پاس آئی۔ آج اتوار تھا، وہ گھر پر ہی تھا۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر کئی ناگوار بل پڑ گئے، جسے نظر انداز کر کے وہ کہنے لگی، اگر تم میرے ساتھ کو قبول نہیں کرتے تو یہ تمہاری مرضی، میں نے جو کیا اس حق کو استعمال کرتے ہوئے کیا تھا کہ جو مجھے حاصل ہے ہر لحاظ سے، ہر انسان کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، جو مجھے بہتر لگا وہ کیا میں نے۔ تم میرے ساتھ اگر رہنا نہیں چاہتے تو میں بھی نہیں رہنا چاہتی کہ تمہارے سر پر عذاب بن کر رہوں۔ اگر تم سزا دینے کی سوچ رہے ہو تو یہ جان لو
کہ تم سماجن اور قانوناً ایسا نہیں کر سکتے۔ میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں گی جو کچھ تم کرو گے میرے ساتھ۔ میں پرانے زمانے کی عورت کی طرح بے بس نہیں ہوں کہ خود پر تکلیفیں برداشت کرتی پھروں۔ میں تمہاری مکروہ صورت، تمہارا گھٹیا پن ساری دنیا کو دکھا دوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ اس کے پاس آ کر چند لمحے تو اسے صرف ڈھونڈنے پر اکتفا کرتا رہا، پھر نہایت زہر اگلتے انداز میں بولا، اگر اس دیوار کے پار وہ ایک جملہ، ایک لفظ باہر گیا جو میں نے تم سے کہا، تو یاد رکھنا تم مرو گی ہی، لیکن مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کی لاشیں دیکھو گی۔ میں صرف بولتا نہیں ہوں، کر دکھاتا ہوں۔ جب انسان انتقام کی آگ میں جھلستا ہے نا، پھر اسے کچھ نہیں سوچتا سوائے اپنی آگ بجھانے کے، اپنا بھلا چاہو یا نہیں، مگر اپنے گھر والوں کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ تم اپنے جوان بھائی کی لاش دیکھنا پسند نہیں کرو گی۔ اس کے الفاظ نے اسے فریز کر دیا تھا۔ میں کتنا پریکٹیکل بندہ ہوں یہ تم خود دیکھ چکی ہو۔ کتنوں کو مرواؤ گی؟ چپ چاپ رہو یہاں، اگر عورت کے نام پر دبا نہ بننا چاہو تو۔ تمہاری جیسی عورتیں تو اپنی غرض کے آگے کچھ دیکھ ہی نہیں پاتی۔ غرض کو چھوڑو، اپنے گھر والوں کی فکر کرو۔ اس انتقام میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی، سمجھی؟ اس کا ایک ایک لفظ اس کے دل و دماغ پر نقش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ حقیقتاً کچھ بول ہی نہ پائی۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جو اسے محسوس ہوا تھا۔ بے شک وہ خود غرض تھی، پر اتنی نہیں کہ اپنے گھر والوں کو مرتے دیکھتی۔ امی کئی بار اسے دیکھنے آئی تھیں، وہ اس کے چپ چپ ہونے کی وجہ دریافت کرتی رہتی تھی، جس کا جواب وہ ٹال جاتی۔